مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پرانے عہد نامے میں سے دانیال کی کتاب، اس کا 6 باب، پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیال تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ حسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانیال میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیال پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیال کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، ابد تک جیتا رہ۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسرانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ، اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیال نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیال اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی اور معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیال جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیال کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیال کو لائے اور شیروں کے ماند میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیال سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی، تاکہ وہ بات جو دانیال کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔
تب بادشاہ اپنے قیصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیال کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیال کو خطاب کر کے کہا، اے دانیال، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیال نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اب تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ بس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیال کو عثمان سے نکالیں۔ بس دانیال عثمان سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیال کی شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے، اور اس سے بیشتر کہ ماند کی تہہ تک پہنچے شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لگت کو جو روح زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزاں ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیال کے خدا کے حضور ترسان اور لرزان ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیال کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ بس یہ دانیال دارا کی سلطنت اور ہورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھی اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔